السلام علیکم، سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیکھ سکیں ہماری نئی نئی ویڈیوز۔ میں نے دل میں سوچا کہ حضرت صاحب کو پشتو نہیں آتی، مجھے اردو نہیں آتی، میں کیا کہوں گا؟ شیشی اپنے جیب میں ڈال کے سوچتا رہا کہ واپس جا کے کیا بہانہ کروں گا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد میں قربان ان کی عزتوں اور عظمتوں پہ اور ان کی کرامتوں پہ کہ میری ماں بھی، میرا باپ بھی، میرا دادا بھی خواجہ غلام زین الدین چشتی نظامی کی کرامتیں اور عزتیں اور عظمتیں بیان کر رہے تھے اور میں سنتا رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے بلایا اور فرمایا، میں نے کہا نہیں کہ والدہ نے مجھے یہ کہا ہے، تھوڑی دیر کے بعد مجھے بلایا اور فرمایا کہ آہا بطل رہا کا چتا تا دم اور خبر آورا منگ پختون پختیو منگ خبر پختونی منگ سر پختونا مریدان دی۔ میں حیران ہو گیا کہ حضرت صاحب نے مجھ سے پوچھا بھی نہیں، وہ شیشی بھی میرے جیب میں ہے اور کہہ رہے ہیں آغا بوتل راکا، وہ بوتل مجھے دے دو، وہ شیشی دے دو، دیتا دم کو کہ میں تمہیں دم کر دوں۔ اور سنو، ہم پشت جانتے بھی ہیں، ہمارے پشت والے مرید بھی ہیں۔ میں قربان ہو گیا، شیشی میں نے پیش کی اور آپ نے دم کیا اور میں لے آیا۔ میں نے جب اس محفل میں جو افتتاح کی محفل تھی حضرت صاحب کو آتے ہوئے دیکھا، مریدین نے آپ کو دائیں بائیں پکڑے ہوئے تھا، قصیدہ بردہ شریف پڑھا جا رہا تھا، بڑا والہانہ منظر تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اسلم چشتی صاحب نے فرمایا ہے کہ 1 گھنٹہ آپ نے تقریر کرنی ہے، ہم تو 5-10 منٹ تقریر والے ہیں۔ میں نے سوچا بائیر جانے گئے اور بائیر آئے ہیں، یہ کہیں گے کہ اس کا حق ادا کریں، 1 گھنٹہ تو آپ نے تقریر کرنی۔ میں نے کہا کھڑے ہو کر اگر 1 گھنٹہ تقریر کرائیں گے، سفر بھی کر کے آئے ہیں، لیکن قربان ان مہربانوں پر، قربان اور مہربان ہم وزن ہیں۔ فرمانے لگے حضرت صاحب کہ ہم نے آپ کے لیے کرسی کا اہتمام کیا۔ میں نے کہا بے ادبی ہوگی، آپ نیچے بیٹھے ہیں، میں کرسی پہ بیٹھوں گا۔ کہا میں اجازت دیتا ہوں، میں اجازت دیتا ہوں، آپ کرسی پہ بیٹھ کے تقریر کریں۔ میں نے 1 گھنٹہ میلاد شریف پہ تقریر ختم کی تو ایک شخص کھڑا ہوا اور میاں والی کے انداز میں جب وہ مخاطب ہوا تو پہلے تو میں ڈرا، میں نے کہا اللہ نہ کرے کوئی شعر غلط پڑ گیا، کوئی آیت غلط پڑ گیا، کوئی عبارت غلط پڑ گیا، کوئی واقعہ غلط پڑ گیا یا کیا ہو گیا۔ لیکن اس نے اپنے انداز سے بڑی محبت کا اظہار کیا۔ اس نے کہا ڈاکٹر صاحب تو سا کو خوش کی تھی، اللہ تے کو خوش کرے، دین دنیا سے خوش کرے۔ میرے جان میں جان آئی۔ میں نے کہا چلو میاں والی کے کسی آدمی کا دل ہم نے خوش کیا ہے، اس نے ہمارا دل خوش کر دیا۔ باتیں تو بہت ساری لے کے آئے تھے ہم، لیکن اسلم چشتی صاحب نے کہا کہ ہم نے 10 بجے محفل کو ختم کرنا ہے، پھر انشاءاللہ پروگرام ہوگا، یہ چہلم کی مناسبت سے ہوگا، سالانہ عرس کی مناسبت سے ہوگا، تو ہم آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سب سے پہلے بیعت کی جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ پہ، تو 6 ساتھی تھے یہ۔ آپ نے جب اپنا ہاتھ رکھا مدینے کے تاجدار کے ہاتھ میں تو اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کس بات پہ بیعت کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آپ بتائیں کس بات پہ بیعت کر رہے ہیں؟ کہا جن و انس کے ساتھ اور مکہ کے لوگوں کے ساتھ دشمنی کا اعلان جنگ ہے، اس بات پہ بیعت کریں گے کہ دین کے ہم حمایتی ہوں گے اور ہم انصار ہیں، مدد کریں گے، اس پہ تیار ہو؟ انہوں نے کہا نحن حرب لمن حارب وسلم لمن سالم۔ محمد عربی کی جس سے جنگ ہے ہماری بھی اس سے جنگ ہے، اور محمد عربی جس سے صلح کریں گے ہماری بھی اس پہ صلح ہے۔ حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل خوش ہو گیا۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی اعانت کریں گے، آپ کی مدد کریں گے، کس بات پہ آپ بیعت لینا چاہتے ہیں؟ فرمایا اس بات پہ بیعت لینا چاہتا ہوں کہ اقرار کرو گے اللہ وحدہ لا شریک ہے، میں اس کا آخری رسول ہوں، میری اطاعت کرو گے اور میری جان کی اسی طرح حفاظت کرو گے جس طرح اپنی جان کی حفاظت کرتے ہو۔ عرض کیا کہ اپنی جان سے بڑھ کے آپ کی حفاظت کریں گے، اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد قربان کریں گے، لیکن یہ فرمائیں اس کے بدلے میں ملے گا کیا؟ فرمایا اس دنیا میں دین کی اعانت کا شرف اور وہاں آخرت میں جنت کی بہاریں۔ معین الدین اس دین کا اس طور پہ اعانت کا یہ فریضہ انجام دے گیا۔ یہ شاندار مسجد، یہ شاندار مدرسہ، یہ ایک نہیں، سعید آباد چلے جائیں تو وہاں سعادتیں بکھری پڑی ہیں۔ میں نے یہ پہلا پیر دیکھا ہے، جب میں ان کے جلسے میں گیا تو مجھے رخصت کرنے کے لیے باہر گیٹ تک تشریف لائے۔ میں نے عرض کیا آپ کے مریدین آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔
لوگ آپ کے ہاتھ چومنے کے لیے بے چین ہیں. آپ ایک فقیر، ایک طالب علم کو وہاں اتنے دور اٹھ کے پیرانہ ثانی کے باوجود رخصت کرنے کے لیے یہاں تشریف لا رہے ہیں. فرمایا یہ میرے نبی کی سنت ہے، اور ہوتا بھی ولی وہی ہے جو اپنے نبی کا اطاعت گزار ہوتا ہے. اللہ آپ کی قبر پر اپنی کروڑوں رحمتوں کی بارش فرمائے. میری جیب میں ایک لفافہ ہے، یہ اگرچہ بوسیدہ ہے، اس پہ تاریخیں لکھی ہیں، اس میں ہزار ہزار کے 3 نوٹ ہیں. یہ مقصد نہیں ہے کہ میں نے قاری اسلم چشتی صاحب کو دے دینے. ایک میرے والد گرامی نے مجھے قرض کی ادائیگی کے لیے عطا فرمائے تھے جب میں مکان بنا رہا تھا. ایک برکت کا نوٹ اس میں رکھا ہے. ایک میری والدہ ماجدہ نے دیا، میں نے برکت کے لیے رکھا ہے. ایک خواجہ غلام الدین چشتی نظامی علیہ رحمت الباری نے اس ترک شریف حاضری کے موقع پہ ایک بھاری لفافہ دیا تھا، اس میں سے ایک نوٹ میں نے برکت کے لیے رکھا ہے. اور یقین سے کہتا ہوں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، یہ برکت والے نوٹ میں نے جس بیگ میں رکھے ہیں مجھے نہیں پتا اللہ نے کہاں سے برکتیں دی ہیں. میرے نوٹ ختم نہیں ہوتے. اللہ آپ کی کروڑوں، آپ کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کی بارش کرے. جن لوگوں نے بزم سجائی اور جن لوگوں کو انہوں نے سنوارا ہے، اللہ ان کی دین بھی سنوارے، ان کی دنیا بھی سنوارے. وما علیہ. ابھی آپ کے سامنے اپنے خوبصورت انداز میں آج کی اس بابرکت محفل میں بیان فرما رہے تھے حضرت علامہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر محمد صدق خان گوہری صاحب. دوران تقریر ایک ایسی شخصیت تشریف لائی جو کسی تعارف کی محتاج نہیں. امام صاحب کے ساتھ آپ کی بہت ہی والدانہ محبت ہے. میری مراد محترم و مکرم نجم القراء زینت القراء جناب قاری محمد شیخ عبدالقیوم صاحب، آپ ناظم اعلیٰ دارالعلوم حنفیہ غوثیہ سے ہیں. آپ تشریف لائے ہیں، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. جناب محترم قاری محمد سلیم صاحب تشریف لائے، جناب محمد ظفر صاحب موجود ہیں. ہم تمام سبھی حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں. میں ایک بار پھر مدرسہ زین الاسلام کے اساتذہ اکرام کی جانب سے و طلباء اکرام کی جانب سے اور بالخصوص حضرت علامہ حافظ محمد اسلم چشتی صاحب کی جانب سے سبھی مہمان، علماء اکرام، قرہ حضرات، مہمان ذی وقار کا دل کی عطا گرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے اس غم میں برابر شریک ہوئے. رب ذوالجلال آپ پر اپنی نعمتوں کی انبار لگا دے. جیسے صدق خان پارٹی صاحب فرما رہے تھے کہ میں میاں والی گیا تو میاں والی کے ایک بندے نے کہا کہ تساں آسان خوش کیتا ہے اللہ تعالیٰ خوش کے نصیب. تو میں بھی یہ کلمہ، یہ الفاظ مدرسہ زین الاسلام کے اساتذہ اکرام کی جانب سے اور طلباء اکرام کی جانب سے و فیض محمدی کے تمام عملے کی جانب سے اور بالخصوص حافظ محمد اسلم چشتی صاحب کی جانب سے آپ سبھی حضرات سے مخاطب ہوں کہ آپ ہماری اس محفل میں آئے، آپ نے ہمیں خوش کیا. رب ذوالجلال آپ کو بھی ہمیشہ انشاءاللہ خوش و خرم رکھے گا. میں ملتمس ہوں اسلم چشتی صاحب کے کہ وہ مہمانوں کا شکریہ آپ نے ادا کیا. یقین جانیے اگلے دن میرے بھائی قاری عنایت سیامی صاحب بھی اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ایسے محک پہ آئے تو شکریہ ادا نہ کر سکے. ہمیں اپنے پیروں نے یقین کر کے گئے، اللہ تعالیٰ ان کے مزید درجہ بلند عطا فرمائے. میرے پیر و مرشد کا آستانہ کبرا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ کے گاؤں کے قریب ہے.
اس وقت عبدالستار خان نیازی صاحب MNA تھے، عربی ٹیچر کے آرڈر میرے آ گئے، قاری عنایت اللہ سیامی صاحب میرے بعد عربی ٹیچر، قبلہ پیر و مرشد جو اس مسجد کے بانی، ان کو پتہ چلا، آپ نے منع کر دیا، آپ نے فرمایا جائیں جامع مسجد فیض محمدی میں اس مسجد کو آباد کریں۔ میں نے گزارش کی حضور سرکاری نوکری میں پینشن ملتی ہے، تو میرے خواجہ غریب نواز نے کہا کہ انشاءاللہ جو آپ کو پینشن جامع محمدی زینت الاسلام جامع مسجد فیض محمدی میں ملے گی، وہ پینشن آپ کو سرکاری پینشن کی سے کئی حصے آگے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے 600 حافظ اس جامع محمدی زینت الاسلام میں بن چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہی ہمارے بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ قبلہ سعدیم مولانا محمد رضوان نقشبندی صاحب ہماری اس مسجد کے ہی ماشاءاللہ تقریباً 5 سال آپ نے جمعرات کو آ کے یہاں درس دیا ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر مولانا محمد صوبہ خان پہاڑی صاحب کو ہم نے کوئی یہ نہیں کہ آپ نے بیان کرنا، یہ میرے پیر و مرشد کے ہر وقت سفر میں بھی ساتھی تھے۔ جب مسجد کی بنیاد ہوئی اس وقت آپ تشریف لائے تھے، ان کو میرے پیر و مرشد کے ساتھ بیٹھنے اور اٹھنا نصیب ہوا۔ وہ واقعات آپ کی زندگی کے ہم نے سننے تھے، وگرنہ بیانات کے مولانا خطیب پاکستان مولانا کامران صاحب بھی تشریف فرمائے، خطیب جامع مسجد خلفاء راشدین مولانا اکرام صاحب جو میں قاری محمد صدیق صاحب کے فرزند اور عزیز، وہ بھی تشریف فرمائے۔ لیکن آج کا مقصد بیانات صرف یہ ہے کہ ساتھیوں نے بہت خون کیے، تعزیت کے لیے، افسوس کے لیے بہت ہی صدمہ پہنچا۔ یقین جانو جیسے ہمارے عزیز اسد اقبال نے کہا، آپ آئے، آپ نے مجھے خوش کر دیا، بس یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو 2 جہانوں کی نعمتیں عطا فرمائے۔ بہت ہی صدمہ پہنچا، بہت ہی غمگین تھے، لیکن جب آپ کو دیکھا، آپ ساتھی آئے، آپ نے ہمیں حوصلہ دیا۔ اللہ تعالیٰ ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ اب میں اپنے اساتذہ صاحب کی خدمت میں درخواست کروں گا، جیسے مناسب سمجھیں، اگر کچھ سبق میں نے دینا ہے تو وہ کوئی ایک حدیث سبق دے، یا یہ جتنا قرآن پڑھا اس کا ثواب ہم آپ کے مل کرتے ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی نظامی رحمۃ اللہ علیہ جو ابھی اس دنیا پانے سے رخصت ہوئے، آپ کے والد گرامی کا نام خواجہ غلام زین الدین چشتی نظامی رحمۃ اللہ علیہ۔ خواجہ غلام زین الدین مکھٹ شریف کے شیخ حدیث مولانا محمد علی صاحب جو کوثر شریف سے آپ کو فیض ملا تھا، اس فیض سے یہ مکھٹ شریف کے حضرات ہیں جو وہاں سے تشریف لائے۔ جتنا بھی یہ گھرانہ ہے، خواجہ معین الدین چشتی نظامی خود عالم دین، ان کے والد ہیں خواجہ غلام زین الدین چشتی نظامی شیخ الحدیث، خواجہ غلام زین الدین چشتی نظامی کے والد صاحب شیخ الحدیث، یعنی کہ مکھٹوی حضرات جو ویسے عموماً کوئی کہاں جاتے ہیں تو مولانا کے ہاں جاتے ہیں، مکھٹوی حضرات۔ میرے استادیم استاد العلماء جناب مولانا عطا محمد بندیالوی رحمۃ اللہ علیہ بھی وہاں پر آ کے آئے۔ شمس العارفین خواجہ شمس صاحب بھی وہاں جو توسیات شریف کے حضرات خواجہ شمس العارفین بھی مکھٹ شریف ہو کے آئے۔ اللہ تعالیٰ اس مکھٹ شریف کی سرزمین کا صدقہ میرے پیر و مرشد کے مزید درجے بلند عطا فرمائے۔ کئی پیر بھائی سعید آباد اور شاہ فیصل کالونی مالکپور سے تشریف لائے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کئی ساتھیوں کا نام نہیں لے سکے، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جیسے ایک حدیث بیان کروں۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
صدق اللہ العلی العظیم الکریم ونحن علی ذلک من الشاهدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. کوئی بات کرو اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلام علیہ وسیدی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. محترم میزبان نافذ استاد حسین صاحب اور سب علماء کرام عظیم محفوظ عزیز طلباء، مجھ سے حافظ صاحب کو مختصر ایک حدیث نتیجہ کتاب جیسا کہ آپ نے سنا کہ ٹائم بھی اوپر ہو رہا ہے، 10 بجے تک میری عادت ہے لوگوں کو مکمل کرنے. تو ٹھیک ہے، خطاب ماشاء اللہ علامہ صوبت خان گوہری صاحب تعلقات لالیہ کا خوبصورت خطاب جامع معنی اور سماعت فرمایا اور بڑا لطف آیا اور دل چاہ رہا تھا کہ یہ بیان کریں اور واقعات سنائیں کہ اچھے لوگوں کی باتیں سننے سے یقیناً ایمان کی تازگی پیدا ہوتی ہے اور دل میں زندگی حرارت پیدا ہوتی ہے. تو ایمان والوں کی باتیں تو اللہ نے قرآن میں بھی فرمائی ہے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث کے بھی ارشاد فرمائی ہے. اور نیک اور صالح جو لوگ ہوتے ہیں ان کی کیا بات ہے کہ نماز کا اللہ نے جب ہم تحیات میں بیٹھتے ہیں تو ایسے تمام نیک لوگوں پر سلام بھیجتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام ہم پر اور تمام نیک بندوں پر جو بھی اس کے نیک بندے سب پر سلام. تو دوستوں نیک ہونا یہ سب سے بڑی سعادت ہے. اور جن حضرت کا شخصیت کا ذکر ہو رہا ہے خواجہ الدین صاحب رحمہ اللہ جو ہمارے درمیان نہیں رہے لیکن ان کی خدمات جو بتائی گئی ہیں جو ہم جانتے ہیں تو یہ ایسی خدمات ہیں آج کے دور میں اگر یہ چیز دیکھی جائے اور کمپیئر کیا جائے لوگوں کے حالات سے کوئی کسی کرامت سے کم نہیں. اللہ کے گھر آباد کرنا مدارس کرانا یہ بہت بڑی بات ہے. جبکہ اس دور میں اب صرف یہ رہ گیا ہے کہ آدمی سچ دھج کے بیٹھتا ہے مسجدوں پر اور بس اس بات پر اتفاق کرتا ہے کہ وہ بڑوں کی اولاد ہے اور بس ایک سلسلہ دینداری کا شروع ہو جاتا ہے دینداری کے نام. تو اسی کو لوگ سب کچھ سمجھتے ہیں. ایک شخص اپنی مسجد میں بیٹھا ہے اور بس وقت پاس کر رہا ہے دنیا کی مزے بھی لے رہا ہے یہ کافی ہے. چاہے دین کا کوئی کام ہو یا نہ جو لوگ دین کی فکر میں ہیں جو لوگ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں اور ان کے ہاتھوں سے کوئی نہ کوئی خدمت انجام پا رہی ہے لیکن یہ بڑی سعادت کی بات ہے. اور یہ آج کے دور کا بہت بڑا فیض ہے. اللہ کا گھر آباد کرنا ماضی بنانا لوگوں کو دین کی طرف بلانا اللہ تعالیٰ یہ کام سب سے دے دے. اور جہاں جہاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ دین کا کام نہیں نام بہت ہے ہمارے مگر کام نہیں ہے تو ہم چاہیے کہ وہاں پہ نام کے ساتھ کام کی فکر کریں اور لوگوں سے اس بات کا مطالبہ کریں کہ آپ کوئی نہ کوئی سلسلے شروع کریں دین کی خدمت ہو آنے جانے والے لوگوں کی تربیت ہو. یہ بہت ضروری ہے. تعلیم بہت ضروری ہے. تربیت بہت ضروری ہے. اللہ نے فرمایا سارے انسان خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جو نیک کام کی اور جو حق کی اور صبر کی نصیحت کرتے ہیں وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حق کی نصیحت کرتے ہیں صبر کی نصیحت کرتے ہیں اور اس کے راستے پہ خود بھی چلتے ہیں دوسروں کو بھی چلاتے ہیں. کسی شاعر نے کہا ہماری دنیا میں رہو ہم زدہ شاد رہو ایسا کچھ کر کے چلو یا ساری لوگ یاد رکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بنی آدم ابن آدم مر جاتا ہے اذا مات ابن آدم جب ابن آدم مر جاتا ہے ان کا تعلق عمل تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے الا من ثلاث سوائے 3 باتوں یا 3 چیزوں کا ذکر فرمایا. اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. تو 3 چیزیں ہیں جو جاری رہتی ہیں اس کا عمل جاری رہتا ہے اور اس کا ثواب اس سے ملتا رہتا ہے. حضور نے 3 باتیں جو ارشاد فرمائی وہ ایک صدقہ جاریہ ہے صدقہ جاریہ اور من علم ينتفع بها اور وہ علم جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے اور ولد صالح اور ولد صالح یدعو
اور ایک وہ سعادت مند اولاد کی جو اپنے آپ کے لیے دعا کرے. تو جب یہ تین چیزیں چھوڑ کے کوئی جائے تو اس کو ثواب ملتا رہے گا, اس کا ثواب کبھی ضائع نہیں ہوتا. ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے پیچھے کیا چھوڑ دیں. جو لوگ اپنے پیچھے یہ سب نعمتیں چھوڑ گئے اور یہ ثواب جاری کے سلسلے ان کے ثواب جاری. مسجد بنانے والوں کو مسجد کی نمازوں کا ثواب مل رہا ہے, مدرسے بنانے والوں کو تعلیم کا ثواب مل رہا ہے. جس نے کتاب چھاپی, لکھی, لکھوائی, پڑھی, پڑھائی, اس کا ثواب اسے ملتا رہے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی قبر اور اپنے حشر کے لیے دنیا میں کچھ اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دنیا میں کوئی ایسا کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہماری قبر میں اور حشر میں قیامت میں ہمارے کام آ سکے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا ذو الجلال والاکرام. الہ العالمین مولا کریم یا ارحم الراحمین, اس محفل اور اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مولا کریم یہاں ہمارا آنا بیٹھنا سنانا قبول فرما. یا ارحم الراحمین یا اللہ الرحمن الرحیم, اس پر اپنی شان نام شان کریمی سے مجھے عظیمت آ گئی. جو ذکر خیر ہوا ہے, جو تیری آیات سنائی گئی ہیں, تیرے ذکر کی نعت ہوئی ہے, منقبت اچھے لوگوں کا ذکر ہوا ہے, الہ العالمین اس پر بہترین ہے تو ثواب عطا فرما. یا اللہ اے رحمان سارا تو ثواب تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش قبول فرما. تمام کرام علیہ السلام صاحب کرام علیہ اللہ کا بھی کرام کا مقام نظام صوفیہ رسول کے ضرورت نظام مشاہد کا آدھا پیش کرتے ہوئے حضرت اللہ خواجہ محمود الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت پیش کرتے ہیں. یا اللہ قبول فرما. الہی یا العالمین جناب پیر صاحب کی مغفرت فرما, ان کے درجات بلند فرما, ان کے آبا اولاد کے درجات بلند فرما. یا اللہ ان کے روایتوں کو سب زمین عطا فرما. یا اللہ یا رحمان الرحیم جو بھی سلسلہ بحث کا جاری کیا ہے اسے کامیاب جانی ثانی فرما. یا اللہ ان کی خدمات کو قبول فرما. یا اللہ تمام مومنات کو مستفیض فرما. الہ العالمین یا اللہ تمام مومنات کی مغفرت فرما, ہمارے معلومین کی مغفرت فرما. ہم سب کو ایمان و عافیت کی زندگی ایمان و عافیت کو موت نصیب فرما. اس مسجد اور اس ادارے کو کا دن دنیا چلنے پر رکھے عطا فرما. اللہ حافظ حسن چشتی صاحب جو ہمیں مدد دے رہے ہیں, ان کی عمر میں خیر و برکت عطا فرما. ان کو ان کے اہل خانوں کی حفاظت فرما. ان کے تمام معاملات میں آسانی پیدا فرما. بچے پڑھتے ہیں, پڑھانے والے اساتذہ پڑھاتے ہیں, جو ہمارا تعاون کرنے والے ہیں, سب کو خیر و برکت عطا فرما. سب کی حفاظت فرما. دنیا میں جہاں کہیں دین کا کام ہو رہا ہے, تیرے دین کی خدمت انجام دی جا رہی ہے, مساجد مدارس جہاں دینی مراکز ادارے آئے ہیں, یا اللہ ان سب کو شان آباد فرما. ان سب کی حفاظت کرنا, تمام اہل اسلام کی حفاظت کرنا, مسلمان عالم کی حفاظت کرنا. جتنے حاضرین یا اللہ تیرے نیک بندوں کا ذکر سننے سنانے جمع ہو گئی, ان سب کی حاضری قبول فرما. ان سب کے گھروں میں رحمتیں برکتیں نازل فرما. ان نیک بندوں کے طفیل جو بھی گھروں میں ہمارے بیمار پریشان حال ہوں, تکلیفوں میں مصیبت ہو, سب کی مصیبت تکلیف بیماری دور فرما. اے مالک مولا ان سب کی نیک دل جائز سمنائیں مراد پوری فرما. جن نیک مقاصد کا انتہیت کیا اس کو کامیابی عطا فرما. ہم سب کو ایمان و عافیت کی زندگی, ایمان و عافیت کی موت نصیب فرما. عالم اسلام کی مدد فرما. کشمیر و فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی نصیب فرما. مالک والا بھارت کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم, آذربائیجان و آرمینیا میں جنگ چھڑ گئی ہے, مالک والا مسلمانوں کو پھر مارا جاتا ہے. اللہ آرمینیائی دہشت گردوں سے وہاں کے مسلمانوں کو نجات عطا فرما. اللہ آذربائیجان میں مسلمان اس دہشت گردی کا شکار ہو رہے ہیں اور جن کی جگہوں پہ قبضہ کیا جا رہا ہے, اللہ ظالموں کو نیز نابود فرما. مسلمان جہاں کہیں مصیبت میں ہے, پریشان کی مدد فرما. ملک پاکستان کی حفاظت فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. آپ کی آواز صاف نہیں جی جزاکم اللہ خیر ہے. تو ویبسائٹ صاحب نے دعا فرمائی, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ابھی دعا کے دعا میرے محترم بیانم مولانا محمد اقبال کے سرزادے خلیفہ صاحب ڈاکٹر ظفر اقبال تشریف فرمائے مبارک مسجد سے.
اللہ تعالیٰ کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ مولانا عباس ہاشمی صاحب نے مسجد کا پتہ پوچھا، میں نے کہا وہی مسجد یا جو آپ پورا سال ہمارے ساتھیوں کو لے کر جاتے تھے، جو انہوں نے کام سے کی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ہمارے مری صاحب وہ بھی تشریف فرمائے، سالانہ محفل کی ہوتی ہے 4 اکتوبر روز اتوار صبح 9 بجے۔ پیر سیدنا امیر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی یاد میں یہ محفل بامقام جامع مسجد قادری آستان عالیہ قادری فیملی اسپتال سرج بازار کے ساتھ میرے بھائی قاری محمد صاحب کے یہ تمام یہ مسجد ہوتی ہے۔ یہ محفل آپ تمام آباد کو شرکت کی درخواست ہے۔ ابھی آپ جو طلبائی کرام وہ پیچھے چلے جائیں، ہمارے جو دوست ہمارے بھائی ہمارے مدد مہمانوں کا دستبوسی دیں اور طلبائی کرام ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا ہے۔ اس کے بعد محاذر پیش کیا جائے گا، آپ نے ہمارے ساتھ بیٹھنا ہے۔ یہ ایک چشتیوں کا لنگر ہے اور ضرور اس میں برکت ڈال کے جانا ہے۔ آپ تمام آباد کھڑے ہو جائیں۔ دو شعر ہمارے حمید اللہ صلاح السلام، اس کے بعد ایک دوسرے سے ملاقات۔ صفا جانے رحمت بلا کو سلام، شمع بز میں دایت بلا کو سلام، جسو بڑی چمکا طیبہ کا چاند، جسو گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سعد بلا کو سلام، مصطفیٰ جان رحمت بلا کو سلام۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ مولا کریم درود و سلام کی رحمتیں برکتیں نازل فرما، ہم سب کو اس سے متمتع فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔